السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آخری ویسے ایک بات بتاؤں میں، یہ مسئلہ ہوتا ہے جب قریب آتا ہے عرفہ، لیکن اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ جو لوگ 9 تاریخ کے دلائی پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے کمزور ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں عرفہ کے دن کا روزہ جس دن مکہ میں حاجی عرفات کے میدان میں ہوں صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اسے کیسے غلط کہہ سکتے ہو؟ عرفہ بھائی ہندوستان میں تو ہے نہیں، نہ امریکہ میں ہے۔ اور عرفے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں، اگر واقعی جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اس دن کا روزہ ہے تو وہ واقعی اس دن ہونا چاہیے جس دن حاجی عرفات میں ہے۔ اور اگر 9 تاریخ کا روزہ ہے تو پھر یہ کسی بھی ملک کی الگ ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن ارشاد بھائی آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بہت یہ ہمارے ایک گروپ میں گفتگو جاری ہے، اور اس گروپ میں ارشاد بھائی نے جو ایک مراسلہ شیئر کیا وہ میں آپ کی خدمت میں خوبصورت تحریروں کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک شیخ ہیں، استاذ مدرس بالمسجد النبوی شریف جامعہ اسلامیہ کے مدرس ہیں، اور شیخ سلیمان ابن سلیم الرحیلی، بڑے مشہور عالم دین ہیں سعودی عرب کے۔ انہوں نے اس سوال کا جواب کیا دیا ہے وہ اس ویڈیو کے اخیر میں، پہلے آپ کو وہ مراسلہ سنانا چاہتا ہوں۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، مسلم و مسند وغیرہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کو مٹانے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے وہ 2 سال کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے باہر کے مسلمان عرفہ کے دن کا روزہ کس دن رکھیں؟ کیا اس دن رکھیں جس دن تمام مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوں، یا اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے جس دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو اس دن روزہ رکھیں؟ یعنی عرب کے لوگ جس دن روزہ رکھیں اسی دن ہم ہندوستان والے روزہ رکھیں، یا اہل عرب کے روزہ رکھنے کے بعد ہم روزہ رکھیں؟ بس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عرفہ کا دن کون سا ہے۔ ہندوستانیوں نے اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے جو نویں تاریخ مقرر کی ہے وہ عرفہ کا دن ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کے ثواب کو عرفہ کے دن سے مشروط کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن مسلمان عرفہ میں ہوں اس دن تمام دنیا کے مسلمانوں کو سوائے حجاج کے روزہ رکھنا چاہیے، اور جب مسلمان عرفہ کے دن روزہ رکھیں تو اس کے دوسرے دن عید ہونی چاہیے، خواہ ان کی اپنی رویت سے چاند کی تاریخ کچھ بھی ہو۔ جب تک ایسے وسائل نہ تھے کہ ہندوستان اور دیگر ملک والوں پر وقت کا پتہ نہیں چل پاتا تھا، تب تک وہ اپنے یہاں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب کہ ہمیں ہر بات کا علم ہو جاتا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز ہندوستان کے لوگ ہم سے پہلے جان لیتے ہیں، ایسی صورت میں 7 یا 8 ذی الحج ہی کیوں نہ ہو، یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کے لیے ذی الحج کی 9 تاریخ بھی ہو اور حاجی میدان کے عرفات میں بھی ہوں، یہی دن ہے جس دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث سے تو اسی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہ ارشاد بھائی نے جب بھیجا تو اس کے بعد بہرحال شیر خان جمیل صاحب ہیں، UK میں ہماری جماعت کے عالم ہیں، انہوں نے ایک خوبصورت تحریر شیئر کی ہے RK نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو مشورہ بھی دیا سعودی عرب کو کہ علماء اسلام کی ایک میٹنگ کرائی جائے مکہ مکرمہ میں، اور اس کو فیصلہ لیا جائے کہ مکہ مکرمہ کی رویت کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عاقل بھائی وقت لگے گا، جس چیز پر پہلے سے عمل ہوتا رہا ہے اس کو ترک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، واقعی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہاں جو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، شیخ سلیمان ابن سلیم الرحیلی وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، یہاں ذرا سماعت فرمائیے۔
حالانکہ یہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظكم الله رجحتم بأن لكل بلد رؤيته. یہاں شیخ سلیمان الرحیلی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہر ملک کا جو چاند ہے، رؤیت ہے، وہ ان کے ملک کے اعتبار سے ہونی چاہیے. ہندوستانی ہندوستان کے حساب سے، پاکستانی پاکستان کے حساب سے، بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش کے حساب سے. بلکہ یہی نہیں ہوتا، ہندوستان کے ایک شہر میں بھی 2-2 3-3 عیدیں منائی جاتی ہیں. تو یہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے قوم. حالانکہ اتحاد کا مظاہرہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن شیخ سلیمان الرحیلی اس کے باوجود کہ انہوں نے اس بات کی ترجیح دی کہ رؤیت ہر ملک کی رؤیت کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن شیخ سائل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو رؤیت ممالک کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن ہم عرفہ کے دن کا کیا کریں؟ بأن لكل بلد رؤيته فكيف نصنع بيوم عرفة لو وافق عندنا في بلدنا يوم الثاني؟ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم تو سعودی عرب میں ہیں، ہم تو سعودی عرب میں ہی یوم عرفہ ہوتا ہے. اب دوسروں کو ہم کیا کہیں گے کہ آپ اس دن روزہ نہ رکھیں جس دن یوم عرفہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جس دن لوگ حج کر رہے ہیں. بالنسبة لعرفة فعرفة في بلد واحد. شیخ مجھے ایسا لگا ہے معذرت کے ساتھ، مجھے ایسا لگا کہ شیخ سلیمان شاید وہ پھنس گئے اور انہوں نے اس بات کو کس طریقے سے کہا ہے سن لیجئے. ليست في بلدان. عرفہ کا روزہ یا عرفہ کا مقام یا عرفہ کا میدان حجاج بیت اللہ الحرام جو حج کے دن ہے وہ تو سعودی عرب میں ہے، عرفہ کے میدان میں، اور وہیں جمع ہوتے ہیں اور اسی دن کی فضیلت بھی ہے. لیست فی بلدان، وہ ہندوستان اور پاکستان میں تو نہیں ہے. وہ کوئی بھی دن کوئی بھی میدان آپ کے یہاں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں رام لیلا میدان ہو سکتا ہے، لیکن عرفہ کا میدان مکہ مکرمہ میں ہے، عرفہ میں. العبرہ فی بلاد السعودیہ، تو یہاں عرفہ کا جو مقام ہے وہ سعودی عرب میں ہے. بالنسبة لعرفہ یہاں بالنسبة لعرفہ، عرفہ کے روزے کی بات کی جا رہی ہے. بالنسبة للبلدان الأخرى اذا وافق عرفہ اگر عرفہ کا روزہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ میں يوم العيد عندهم فلا يجوز لهم ان يصوموا. اگر آپ کے یہاں عید کا دن ہے اور یہاں عرفہ کا دن ہے فلا یجوز، پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ وہاں پر عید منائیں اور اس دن روزہ رکھیں. اگر عید ہے تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس دن آپ روزہ نہ رکھیں. يصومون يوم الثامن، پھر آپ کو 8ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے. يعني باعتبار انه الممكن، باعتبار انه ممکن. یہاں شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ 8 تاریخ کو روزہ رکھ لیں اور وہ آپ کی 9 ذی الحجہ کو قبول کیا جائے. باعتبار انه الممكن، یہ صرف ممکن کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ حقیقت یہی ہے نا. شیخ سلیمان بھی اس بات کو انہوں نے وہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سعودی عرب میں عرفہ ہوتا ہے. اذا كان يعني يوم عرفة عندنا، لیکن اگر یوم عرفہ عندنا جو ہمارے یہاں سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں رؤیت مکہ مکرمہ کے مطابق حج ہوتا ہے یا رمضان ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے، تو خاص طور پر عرفہ کا روزہ اگر ہمارے یہاں ڈکلیئر ہو چکا ہے هو يوم الثامن عندهم فإنهم يصومون يعني الثامن. یہ سمون الثامن، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر یہاں 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ کا دن آپ کے یہاں 8 تاریخ کو ہوتا ہے حج، تب آپ کو عرفہ کا روزہ 8 تاریخ کو رکھنا چاہیے. بھائی ارشاد صاحب شیخ سلیمان الرحیلی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی رؤیت کے لحاظ سے یوم عرفہ کا تعین نہیں کریں گے، بلکہ یوم عرفہ کا تعین اس وقوف عرفہ سے کریں گے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، قرب حجاج جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں میدان عرفہ میں. یصومون الثامن معنا، تو آپ 8 تاریخ کو، اس سے قطع نظر کہ آپ کے ملک میں کون سی تاریخ ہے، 8 ہی صحیح، آپ کو 8 کے دن مکہ مکرمہ کی رؤیت کے مطابق ہی روزہ رکھنا چاہیے. وہی یوم عرفہ ہے.
ما يصومون التاسع، تو آپ کو پھر اگلے دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ سلیمان الرحیلی مدرس بالمسجد النبوی شریف حفظہ اللہ، تو یہ بڑے عالم دین ہیں شیخ۔ جب بات آتی ہے نا محرم کی، جب بات آتی ہے شب قدر کی، جب بات آتی ہے یوم عرفہ کے روزے کی، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رؤیت مکہ مکرمہ کا جو کنسپٹ ہے اگر اس کو قبول کر لیا جائے اسی میں عافیت ہے، یہ اختلافات سے ہم بچ پائیں گے۔ اتحاد، اسلام اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اتحاد تبھی ممکن ہے جب بر صغیر کے بلکہ پوری دنیا کے لوگ جہاں بھی دن نکلتا ہو وہاں مکہ مکرمہ کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے مطابق ہی آپ کو روزہ رکھنا چاہیے یوم عرفہ کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب 10 محرم موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی وہ مکہ مکرمہ میں تو 2 دن بعد ہو رہی ہے اور آپ کے یہاں 2 دن پہلے ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ جس روز مکہ مکرمہ میں آپ کو علم ہو گیا کہ یہاں عید ہے اور یہاں یوم عرفہ اتوار کو ہے یا کسی بھی تاریخ کو ہے، اس مرتبہ غالباً بہرحال کسی بھی تاریخ کو ہے، تو اس وقت آپ روزہ رکھیں جبکہ مکہ مکرمہ میں عرفہ کا روزہ رکھا جا چکا ہو یا روزہ رکھنے کا اعلان ہو گیا۔ اب تو سوشل میڈیا پہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ عرفہ کا روزہ کس دن آپ کو رکھنا ہے۔ جب چاند نظر آئے گا ذی الحجہ کا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینے والے بن جائیں گے۔ پہلی خبر میں آپ کو لے کر آپ کو پہنچا دوں گا کہ آپ کو کب روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جناب یوم عرفہ امریکہ میں لوگ کیسے رکھیں گے، اور بھائی امریکہ میں کیسے لوگ رکھیں گے، وہاں کیسے لوگ رکھتے ہیں جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ جب 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات والے روزہ رکھتے ہیں رمضان کا، اجتہاد پر مبنی وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں بھی اگر ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو چونکہ یہاں دن ہے وہاں رات ہے، تو جب وہ دن آئے گا جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی اس روز وہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یا سری لنکا کے لیے کیا عذر ہے؟ آپ کے یہاں تو 2.5 گھنٹے پہلے ہم سے سورج چھپ جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے 2.5 گھنٹے پہلے آپ کے ملک میں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اصولی طور پر شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں اور سب ایک ہی دن روزہ رکھیں، ایک ہی دن عید منائیں اور ایک ہی دن یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ امید ہے آپ بھی، میں اگر ہندوستان میں ہوتا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں جس دن یہ وقوف عرفہ ہوتا ہے میں اسی دن روزہ رکھتا ہوں، اور بہت سارے میرے دوست ہیں، بلکہ اس مرتبہ تو بہرحال میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اپنا آپ کو اختلافات کا حق حاصل ہے میری رائے سے، لیکن ادب اور شائستگی سے۔ شکریہ آپ کا، بہت شکریہ میرے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون